مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور اسلامک اسکالر حمیرہ حنیف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. مینٹل ہیلتھ ایک پرٹیننٹ سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے. حمیرہ صاحبہ آپ سے شروع کریں گے. کیا یوتھ کی اسپیشلی مینٹل ہیلتھ جو ہم یوتھ کی دیکھتے ہیں, بہت ڈپریشن بھی ہے. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں نوجوان بچے جو ڈپریشن میں آئے ہوئے ہیں, فیملی ان کی اگر وہ ساری چیزیں ہیں, تو یوتھ کے لحاظ سے کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے؟ اتنا ایکسپوجر ہے, سوشل میڈیا کا انفلوئنس اتنا ہے, پوری دنیا ان کے سامنے موبائل پہ ہے, تو وہ ڈائریکشن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ صحیح ڈائریکشن میں کس طرح اپنی یوتھ کو ڈائریکٹ کریں ہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ٹاپک اٹھانے کی میری طرف سے بڑی مبارکباد, اس لیے کہ ہم ان موضوع پہ بات کرتے ہیں جو پریزنٹ نہیں ہے. یا تو ہم کوئی ایسا ٹاپک اٹھا لیتے ہیں جس پہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا مستقبل ہے, اور یہ مستقبل ہمارا نوجوانوں سے ہی ہے. جیسے آپ نے بات کی ڈپریشن کی, فرسٹریشن کی, آج سے آپ 10 سال 15 سال پیچھے جائیں, زیادہ دیر نہیں, میرا آپ کا بچپن نہیں, 10-15 سال پہلے جائیں تو آپ کو دکھے گا ایک خاص کمیونٹی جو تھی وہ موبائل یوز کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد موبائل تھوڑا اور عام ہوا, اور پھر ایسا ہوا کہ جناب رات بھر بات چیت فری. بالکل. پھر آیا کرونا, اور کرونا نے آنے سے بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے گھر بیٹھے اپنے بچوں کو آن لائن اسٹڈیز کرائی, لیکن ایک بہت بڑی خرابی ہوئی کہ ایک تو وہ نوجوان نسل جو کہ تعلیم کی طرف جانا چاہیے تھا, وہ اپنے وقت کو گھر میں اس تعلیم کے علاوہ دوسری طرف لے جانے لگی. اپنے ڈپریشن کو, اپنے فرسٹریشن کو وہ موبائل میں ڈھونڈنے لگی. اب وہ اپنے ٹک ٹاک ہو یا کوئی سا بھی سوشل پلیٹ فارم ہو, وہ اپنے ڈائریکٹر بھی خود بننے لگے, وہ اپنے پروڈیوسر بھی خود بننے لگے. وہ موبائل اسکرول کرتے ہیں لائکس ڈس لائک دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ آج غور کریں تو دوستیاں ختم ہو گئی ہیں. بالکل ایسا. آپ میرے فیس بک فرینڈ ہیں, آپ میرے انسٹاگرام فرینڈ ہیں, بس میرے پاس اتنے لائکس ہیں, میرے پاس اتنے ڈس لائک. ہمارے بچے سوشل ہونا ختم ہو گئے. بالکل. سوشل کہنے کو تو ہم سوشل باؤنڈنگ میں باؤنڈ ہو گئے, کنیکٹیویٹی ہے, لیکن ایک دوسرے سے جدا, ایک دوسرے سے اتنے جدا ہیں کہ پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے, وہ ساتھ کسی کو کچھ. مفتی صاحب آپ کہیے گا, اب جو معاشرہ جس طرف ہم چلے گئے ہیں, بہت مطلب ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر لی ہم نے, بہت فاسٹ پیس ہو گیا ہے, کیسے یعنی ایک نوجوان بیلنس کس طریقے سے قائم کرے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ بھی چلتا رہے, اور اپنے جو مذہبی اقدار ہیں, جیسے مذہب پریچ کرتا ہے اور ماڈریشن کی تو مثال ہے مذہب, تو یہ ذرا اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. دیکھیے, جو نوجوان ہیں یہ قوموں کا مستقبل ہوتے ہیں, اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کا خیال کرنا بنیادی طور پر والدین کی اور معاشرے میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی کئی حیثیتیں ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں, آپ کی بہت ساری حیثیتیں ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے پسند کیا فرمایا؟ معلم بننا, یعنی لوگوں کی تربیت کرنا. آپ دیکھیے اسلام کو کہ نبی علیہ السلام نے کس معاشرے کی تربیت کی ہے, جہاں لوگ طواف ننگا ہو کے کرتے تھے, جہاں بہراروی عروج پر تھی, جہاں گناہ کو لذت کے لیے روز و شب کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے, ان نوجوانوں کی تربیت کر کے انہیں پاکیزہ فطرت بنا دیا. آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت خالد بن ولید کو آپ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں گے تو نبی علیہ السلام نے پراپر ان کی تربیت کی, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا, آہستہ آہستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام کیا. اور ایک اہم بات جو آج ہم بھول جاتے ہیں, مجھ جیسے بات کرنے والے جو لوگوں کو سمجھانے والے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں ہی نے سب کچھ کرنا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی. ان سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو, بلکہ جب ان سے بات کی تو ان سے یہ کہا کہ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے, میرا لڑکپن, میرا بچپن, میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے, بتاؤ میرے متعلق تم کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی.
تو آج جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں چیزیں بہت ساری ہیں, ان کا استعمال کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں یا برا استعمال کرتے ہیں. آج معاشرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشرے کو موبائل نے, فیس بک نے, دیگر جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ اصل میں والدین نے, اساتذہ نے بچوں کو صحیح سکھایا نہیں. ہم نے ان کی جس نہج پر, جس طرز پر تربیت کرنی تھی وہ نہیں کی. آپ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے, قرآن مجید فرقان حمید نے ان پاکیزہ نوجوانوں کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے زمانے کے جو حالات تھے ان کا مقابلہ کیا, اور وہ اپنا ایمان بچا کر, اپنی جان بھی بچا کر, ایمان بھی بچا کر غار میں چلے گئے. ہمارے سامنے کربلا بری پڑی ہے کہ کس طریقے سے سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام نے قربانیاں دی, اپنا ایمان بھی بچایا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اقدار کو بھی بچایا. آج معاشرتی اقدار کو بچانے کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے اتنی کبھی نہیں تھی. اس کے لیے اساتذہ کو اور والدین کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. حمیرہ جی, اسی بات سے لنک کرتے ہیں, آنے والا وقت اور مشکل ہو رہا ہے اور اس میں ٹینشن ہو رہی ہے اور ایکسپوجر ہو رہا ہے. جو آج 10% ہے وہ 50-100% پہ جا رہا ہے. کیا ڈائریکشن لینا چاہیے؟ جیسے مفتی صاحب نے کہا, اساتذہ کو, پیرنٹس کو کیا ایسی ویلیوز ہیں جو انکلکیٹ کرنی ہے, رولز, باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے ایز پیرنٹس ہمیں, وہ کل میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی, آسٹریلیا نے 14 سال سے کم عمر کے بچوں پہ پابندی لگا دی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ جیسے مولوی مفتی صاحب نے کہا والدین کی بھی ذمہ داری, استاد کی بھی ذمہ داری. دنیا انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے, دنیا میڈیا استعمال کر رہی ہے پازیٹیو وے میں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم عام ہو, قرآن اصحاب کریم کی تعلیم عام ہو. ہم اسلام سب سے ماڈرن مذہب ہے. بالکل ایسے, اس لیے کہ جو اسلامی اقدار میں آگے وہ تو سب سے ماڈرن ہے. آپ کفار کے زمانے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت سی جہالتیں ملیں گی. آپ جائیے ان جہاں پر رشتوں کی تعظیم نہیں ہے, اسلام میں ملے گی آپ کو. تو ہمارے بچوں کو صرف دین کی ڈائریکشن اگر دی جائے بہت پازیٹیو وے میں, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ, یہ سوشل میڈیا یوز ہو سکتا ہے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں صرف نظر رکھنی. اچھا, وہ جو معلم کی بالکل مفتی صاحب نے بات کی, بڑی امپورٹنٹ وہ بات تھی. تو کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے ہم وقت کے تقاضوں کی ہمیشہ اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ حالات و واقعات کے تناظر میں کیسے ہم وہ بیلنس قائم کریں, تو کیا یہ نہیں ہو رہا کہ نوجوان سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا تو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ شاید ان کو فیملیئر نہیں ہے اس سے, کیونکہ وہ قدامت پسندی اور فنڈامنٹلزم کی ہم بات کرتے ہیں, وہ غلط ظاہر ہے اس کی ڈیفینیشنز بھی ہیں. یہ اب مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم حل کریں گے. سمپلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات بہت اچھی کی ہے. وہی بات ہے کہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں, بڑی بات کرتے ہیں. ہمیں نظر رکھنے کی دیر ہے. ہمارا نوجوان آج بہت چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھنے لگا ہے. بالکل, وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہوں اور مجھے سب پتہ ہے, مجھے سب پتہ ہے. وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے, کیونکہ چھوٹا بچہ ہے نا, ماں کہتی ہے میرے بچے کو سب آتا ہے چلانا. وہ ریڈ بٹن کو یوٹیوب کو آن کرتا ہے, وہ سب کو دکھاتی ہے, دیکھو میرا بچہ کر رہا ہے. وہی بچہ ریڈ بٹن میں کیا دیکھ رہا ہے نہیں, یہ نہیں پتہ. چیزیں ہم کہتے ہیں جی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, فون نے تو سن لیا اور دیکھو یہی ایڈ آنے لگے. ہم ہر چیز الاؤ کرتے جا رہے ہیں. فون کے کان نہیں ہیں, ایسی اپلیکیشن سے جو الاؤ کریں. موبائل کا صحیح استعمال پہلے اساتذہ سیکھیں, والدین سیکھیں, پھر بچوں کے ہاتھ میں دیں. دنیا کر رہی ہے, دنیا ہمیں انہی بچوں میں سے تو جو ہمارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے گلوبل طور پر مشہور چیمپئن شپ. لیکن مفتی صاحب دیکھیں, اس میں ایک یہ پہلو ہے نا کہ وہ جو نوجوانوں کے ذہن میں تاثر ہے, غلط ہو سکتا ہے. یہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ نوجوانوں کو سوال کی گنجائش نہیں ملتی, مطلب یہ تاثر ہے اور اس کی وجہ سے سفوکیٹ ہوتے ہیں. ہم بچوں کی بات تو کب, نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو یوتھ ہے, ہاں, یونیورسٹی اور کالجز کے. تو کہیں نہ کہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی حکمت عملی کے کس طریقے سے نوجوانوں میں. یہ دیکھیے, گزارش یہ کہ اس میں معاشرے کے کسی ایک آپ چیز کو لے کر نہیں دیکھ سکتے. معاشرہ, پوری سوسائٹی ہی ہماری نوجوانوں کی تربیت سے غافل ہے. میں دیکھوں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو لے لیں کہ محراب و منبر نوجوانوں کو کیا دے رہا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا دیا وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ سر پر موجود نہیں تھا.
آپ کی والدہ 6 برس کی عمر میں انتقال کر جاتی ہیں, دادا تربیت کرنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن چچا آپ کے جناب حضرت ابو طالب تربیت کرتے ہیں, آپ کا خیال کرتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ہر لمحہ نمونہ ہے. آج معاشرے میں جب وہ لوگ جو دین کے نام پر عزت کماتے ہیں, محراب و منبر سے جب ہم نفرت بانٹیں گے, نوجوانوں کو کچھ نہیں دیں گے, تو پھر میرا بھی قصور ہے. ہم میڈیا کو دیکھ لیں تو میڈیا پر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں, جو ہمارے معاشرے میں ڈرامے ہیں یا فلمیں ہیں, ان کو دیکھیں تو وہ نوجوانوں کی کس طرح سے تربیت کر رہی ہیں, یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ کی یونیورسٹی ہیں, آپ کے کالجز ہیں, یہ تمام, اور پھر مدارس ہیں, ان میں نوجوانوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا ہم ان کے ذہنوں کے اندر زہر ڈال رہے ہیں یا انہیں محبت اور امن کا پیغام اور پیغمبر بنا رہے ہیں؟ یہ کرنے کے کام ہے ہماری حکومت سے لے کر تمام اداروں تک. جب ہم یہ بہترین انداز میں کریں گے, ان کے لیے ہم نے, اب دیکھیے یہ اتنا بڑا شہر ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, پھر پاکستان کے کئی شہر ہیں, کیا نوجوانوں کے لیے کھیلنے کی جگہ ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جسمانی تربیت پر زور دیا ہے. آپ دیکھیے کہ جس موبائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جن سوشل سائٹس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پر نوجوان جاتا ہے, تو وہاں اس کا ذہن کیا کھلتا ہے؟ کیا وہ جسمانی تربیت اس کی ہوتی ہے؟ کیا وہ ورزش کر رہا ہے؟ کیا نوجوان صبح کتنے بجے اٹھ رہا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ ہم اس نوجوان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ انقلاب لائے گا, وہ سورج پر کمندیں ڈالے گا. وہ نوجوان کب ڈالے گا؟ کہ جب وہ رات بھر جاگے گا, دن کو 3 بجے تک وہ سوئے گا, تو اس کا کیا نظام ہوگا؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی ہے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے. آج آپ کے ہاں انرجی کرائسس ہیں, کتنے مسائل ہیں, ہم سورج سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں. ہمارا دکاندار, ہمارا نوجوان جو کام پہ جاتا ہے, کتنے ہمارے ملک میں کام کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے معاشرے کے تمام لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. میں کہوں صرف میڈیا کرے گا, یہ بات بھی غلط ہے. میڈیا کہے صرف مولوی کرے گا, یہ بات بھی غلط ہے. ہم کہیں صرف اساتذہ کریں گے, یہ بات بھی غلط ہے. والدین سے لے کر, گھر سے لے کر مکتب, مکتب سے لے کر معاشرہ, ہر جگہ ہم نے نوجوانوں کو پاکیزہ صفت بنانا ہوگا. ان کے اندر ہم نے انقلاب بپا کرنا ہوگا. جب ان کی ذات کے اندر بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو آپ حلال غذا کھلائیں گے, آپ والدین اس کو اچھے اخلاق سکھائیں گے. آج بچوں کے اخلاقیات نہیں ہیں, وہ جس سے بات کرتے ہیں تو بدتمیزی سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تمیز کو اپنے معاشرے سے, جو ہماری مشرقی اقدار ہیں, ان کو بھی ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر خود بخود تبدیلی آئے گی. مفتی صاحب, آپ نے بہت امپورٹنٹ ایک بات کی کہ بچوں میں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. ہمیں کیا حمیرہ جی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بڑوں کو بھی ایک طریقہ آنا چاہیے سمجھانے کا بچوں کو. جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, ایک بہت ہی مبارک دن ہوتا ہے, وہ ایک اپرچونٹی ہے جہاں ہم اپنے نوجوان کو بتا سکتے ہیں. یونیورسٹی کے سلیبس ہیں, یونیورسٹی کے جو کریکولمز ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو بھی. تو اس طرح کرتے ہوئے جیسے مفتی صاحب نے بہت ہی بہترین بات کی کہ ایک انسان کا کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ماں باپ کی, میڈیا کی, اساتذہ کی, ہر کسی کی یہ رسپانسبلٹی. کیا وہ پاکٹس ہیں آف چینج جہاں وہ چینج آئے گا تو ایک کلیکٹیو چینج آئے گا؟ دیکھیں بات وہی آپ کی والی, ہم لوگ سب جب ایک سوچ بیٹھے ہیں لے کر, تو سوچ وہی, ایک کسی پر ذمہ داری نہیں آتی, لیکن اس ذمہ داری کو سمجھے گا کون؟ پہلی بات. دوسری بات یہ, آج کا نوجوان ابھی وہ نوجوان ہوتا نہیں ہے, اس میں سوچ آ جاتی ہے میں بڑا ہو گیا ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب وہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ ہر ایک سے بات کرنے کا انداز کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ پورے معاشرے سے. اس میں استاد, معلم, والدین, سیاستدان سب شامل ہیں, گورنمنٹ بھی شامل ہے. جب ہم وہ میڈیا دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر بولے جا رہے ہیں الفاظ, ہم اپنے انداز میں وہ سمجھ کے آئیڈیل بنا کے ہم وہ الفاظ بول کے شان سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم شاید منہ پر جواب دیں گے تو ہم زیادہ سچے, ہم زیادہ اچھے. اسکول سے بچہ کالج میں آتا ہے تو وہ فوراً سمجھتا ہے میں تو فلمی کالج میں آ گیا. کالج سے یونیورسٹی جاتا ہے اب مجھے کوئی نہیں دیکھے گا. اس کے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری ہونی چاہیے. ذمہ داری نہیں ہے. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے بھی تو سندھ فتح کیا تھا. آج 17 کیا 27 سال کے بچے کو بھی ماں کہتی نہیں میرے بچے کو کام پہ نہ بھیجنا, میں ہوں نا ابھی. باپ کہتا میں کما رہا ہوں, تمہارا باپ کما رہا ہے, تم پیٹرول پمپ پہ جاؤ گے, تم ٹیوشنز پڑھاؤ گے. بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے. نہیں, ایسا نہیں کرنا ہے. آپ ویسٹرن معاشرے میں دیکھیں اتنے ایڈوانس ہیں, لیکن جہاں ایڈلٹسن ایج آئی جاؤ کماؤ. جب تم کماؤ گے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, احساس ذمہ داری نہیں ہے.
ہمارے پاس تو اگر پڑھ رہا ہے بچہ اور 27 سال کا 28 سال کا ہو گیا, شادی نہیں ہوئی ہے, تو باپ کہتا ہے یا بڑا بھائی کہتا ہے میں کما رہا ہوں نا, تم کرو, تم کھاؤ پیو. اس کی ہر غلطی پہ پردہ ڈالتے ہیں ہم. موبائل کو جیسے اب اصل موضوع ہمارا یہ کیا اثرات ڈال رہا ہے, تو ہم کیا اثرات, پہلی بات وہی رات کی نیند ہی نہیں ہے تو صبح وہ کہاں سے اس کا دماغ فریش ہوگا. پھر وہ پازیٹیو چیز کب دیکھ رہا ہے, وہ تو ہر چیز معاشرے میں نیگیٹو دیکھ رہا ہے, تو وہ اور بغیر تحقیق کے, جو کہ دین میں سب سے زیادہ منع ہے, سورہ حجرات میں بھی ذکر ہے, تحقیق کے بغیر آگے بات نہ کرو, جسٹ فارورڈ کر رہا ہے وہ, بالکل سین کر رہا ہے اور فارورڈ بھی کر رہا ہے, اسکرین بھی کر رہا ہے, اور وہ بار بار چیک کر رہا ہے میری پوسٹ کو کتنوں نے لائکس کیے, کتنوں نے دیکھا. بڑی سپرفیشل بات بھی ہے, تو بڑی ویئرڈ سی بات اور ہے اب کہ بھائی نئی چیز آ گئی ہے ولاگس, وہ اپنے گھر کی زندگی بھی دکھا رہا ہے, وہ باہر کی زندگی بھی دکھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.